السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات جماعت پنجم کا آج ہمارا لیکچر ہے اور ہمارا ٹاپک ہے رحم دلی۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 106 اوپن کریں اور میں جو آپ کو ایکسپلینیشن کر رہی ہوں چیپٹر کے حوالے سے اس کو غور سے سنیں بھی اور سمجھے بھی، تاکہ جب آپ لوگ چیپٹر کی وضاحت پڑھائی کرتے ہیں اور وضاحت کو غور سے سن لیتے ہیں تو آپ کو چیپٹر کے سمجھنے میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ اچھا پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رحم دلی کا مطلب ہے نرمی سے پیش آنا، پیار سے بات کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور نرمی سے بات کرنا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں اور ان میں سے جو 2 نام ہیں وہ ہیں رحمان اور رحیم۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنی مخلوق پر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی، لوگوں کو بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں اور دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ اب رحم دلی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ان پر ظلم کرتا ہے، ان پر رعب ڈالتا ہے، اس کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا تو وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں، تو ایسا شخص جو رحم دلی سے بات نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا کسی پر، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہیں ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ نرم دل پر آگ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ کے بندوں سے قریب ہے اور ان سے نرم سلوک کرتا ہے، تو اس شخص پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پر روایت ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق صرف احساس کا ہوتا ہے، کہ جو رحم دلی کا جذبہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رحم کریں، تو وہ احساس ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھا سلوک نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر حیوانیت جنم لیتی ہے اور یہ احساس رحم دلی کا ہمارے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ یعنی جب قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سے، اس وقت ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ہم پر رحم کیا جائے، تو ہم نے چونکہ دنیا میں رحم نہیں کیا ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہت ہی رحم دل تھے۔ ان کی رحم دلی کی انتہا یہ تھی کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ پڑوسی ہو، غلام ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، ہر ایک کے لیے رحم دلی کا جذبہ رکھتے تھے۔ کفار نے ان پر ہر طرح کے ظلم کیے، ان کو تکلیفیں دیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور میں دعا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، بد دعا کرنے کے لیے نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ جب غزوہ بدر کے بعد کچھ کافر جو تھے وہ قیدی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید فرمائی کہ ان قیدیوں کو کھانے پینے کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کو ہر طرح کا آرام میسر ہونا چاہیے، ان کو خوب رسیوں سے ٹائٹ بھی نہ باندھا جائے تاکہ ان کے جسم پر نشان بھی نہ پڑے، اور وہ جو ہے سکون میں رہیں، ان کو ہر طرح کی آسائش میسر ہو۔ اور جب ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ وہ قیدی جو تھے ان کی رسیوں کو اتنا سخت باندھا گیا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے، تو انہوں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیں۔
تاکہ ان کو سکون نصیب ہو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی رحم سے پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے نکال دیے، جس پر کیا ہوا، وہ چڑیا جو تھی وہ بے قرار ہونے لگی، کیونکہ وہ چڑیا جو تھی وہ ماں تھی نا ان بچوں کی، تو وہ بے چین ہونے لگی۔ تو صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے فوراً صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس چڑیا کے بچوں کو واپس گھونسلے میں رکھ دو، تاکہ چڑیا جو ہے وہ جو بے چین ہو گئی ہے وہ قرار اس کو مل جائے اور وہ سکون میں ہو جائے۔ اسی طرح ایک عورت تھی، تو اس نے کیا کیا، ایک بلی کو اپنے پاس، ہم جو پیٹ اینیملز رکھتے ہیں اپنے گھر میں، تو اس عورت نے اپنے گھر میں ایک بلی کو رکھا، اور وہ کیا کرتی تھی، اس بلی کو بھوکا پیاسا رکھتی تھی، اس کو کھانے پینے کو نہیں دیتی تھی۔ تو کیا ہوا، وہ بلی جو تھی وہ بھوک سے مر گئی۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، یعنی اس پر وہ جہنم میں اس کو عورت کو داخل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے جانور پر ظلم کیا تھا نا، اور جانوروں کے ساتھ تو برا سلوک کرنا، سخت ان کے ساتھ ناانصافی کرنا، تو اس کا عذاب ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، گناہ ملے گا ہمیں اس کا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، وہ ہے ایک کتے کا واقعہ۔ ایک دفعہ کیا ہوا ہے، ایک شخص جو تھا وہ جنگل میں جا رہا تھا اور اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا، اس نے جنگل میں ایک کنواں دیکھا، اس نے کنویں سے پانی لیا اور پانی لے کر اپنی پیاس بجھا لی۔ تو جیسے ہی وہ مڑا اور جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جو اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب اس آدمی نے تو پانی پی لیا، اب کیا کرتا، وہ کتے کو پانی کیسے پلاتا، اس کے پاس تو کوئی ایسا چیز نہیں تھی جس سے وہ کتے کو پانی پلا سکے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کنویں سے پانی نکالا اور اپنے جوتوں کی مدد سے اس کتے کو پانی پلایا، جس سے کیا ہوا، اس کتے کو جو پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا، بیمار ہو چکا تھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے، تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اگر ہم لوگ اپنے دل میں رحم دلی کا جذبہ رکھیں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اچھا عمل، ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور معاشرے میں بھی اچھا اثر پڑتا ہے، لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور محبت سے پیش آتے ہیں اور پیار سے بات کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 106 سے اسی چیپٹر کی وضاحت کریں گے، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے گھر کے کام کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو پچھلے لیکچر میں آپ کو کام دیا گیا تھا، سبق غزوہ احد کے 3 سوالات آپ نے رف کاپی پر بنائے تھے، اب اسی کے آگے جو دو سوال ہیں، سوال نمبر 4 اور 5، ان کا جواب ڈھونڈنا ہے اور اپنی رف کاپیوں پر لکھنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے جو زبانی کام یاد کرنا ہے وہ پہلا اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ بمائے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو رحم دلی کے بارے میں پڑھ کر یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان پر رحم نہیں کرتے، تو ہم بھی ان کے ساتھ رحم، محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔